دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عامر لیاقت کی زندگی کے 4 دلچسپ واقعات۔ سب سے پہلے ہم آپ کو سنائیں گے وہ واقعہ جب عامر لیاقت نے خودکشی کر لی تھی۔ عامر لیاقت نے جب راتوں رات ڈیبیٹ مقابلہ جیت لیا۔ پولیس اسٹیشن پر جب عامر کی بات نہیں سنی گئی تو انہوں نے صدر پرویز مشرف کو فون کر کے کیا کہا؟ جب عامر لیاقت وزیر بننے کے بعد جھنڈے والی گاڑی پر بیٹھے۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو۔ میری بات سن کر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر اور عامر لیاقت کی پہلی اہلیہ بشرا دونوں ہی ششدر رہ گئی۔ یہ کراچی کے سب سے بڑے ہسپتال کا شعبہ حادثات تھا اور رات گئے جس بے ہوش مریض کو اٹھانے کے لیے میرا لہجہ اتنا تہمکانہ ہو رہا تھا وہ تھے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین۔ لیکن تب تک عامر لیاقت حسین ٹی وی اینکر یا جیو نیوز کی پہچان سمجھے جانے والے میزبان کے طور پر مشہور نہیں تھے۔ یہ غالباً اپریل یا مئی 2002 کی بات ہوگی۔ تب جعفر رضوی کراچی کے انگریزی اخبار دی نیوز کا کرائم رپورٹر تھا۔ اس رات اخبار کی کاپی چھپنے کے لیے روانہ کیے جانے کے بعد میں اپنے باس عامر ملک کے ساتھ کوئی 2 بجے رات کو آئی چندری روڈ پر دی نیوز کے دفتر سے نکل کر کھانا کھانے کے لیے انڈس ہائی وے پر واقع ہوٹل میں اپنا پسندیدہ کھانا کھانے جا رہا تھا۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ پرنٹ میڈیا کے زمانے میں کراچی جیسے شہر میں ہم صحافی خصوصاً کرائم رپورٹر کو کھانا کھانے کا وقت رات کے اسی پیر ملتا تھا۔ گاڑی عامر ملک چلا رہے تھے اور میں ہمیشہ کی طرح ان سے کسی خبر پر بحث کرتا ہوا جا رہا تھا۔ عائشہ منزل چورنگی کے بالکل قریب ہی میرے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری جانب دی نیوز کراچی کے مارکیٹنگ ایگزیکٹو احمد جمال تھے۔ کہاں ہے بے تکلف دوست؟ احمد جمال نے حسب عادت ہیلو ہائی کیے بغیر ہی پوچھا۔ کھانا کھانے ہائی وے جا رہا ہوں عامر کے ساتھ، میں نے جواب دیا۔ آپ کو تھوڑی دیر اور بھوکا رہنا پڑے گا، احمد نے کہا۔ مگر کیوں؟ میں یہ سن کر کچھ چڑ۔ احمد نے محبت بھرے لہجے میں نرمی سے کہا، یار کیوں؟ میں اب تحمل کھونے والا تھا۔ آئیے پھر بتاتا ہوں، معاملہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں، جلدی پہنچے، میں راستے میں آپ کو جوائن کرتا ہوں انچولی سے نکل کر، احمد جمال نے کہا۔ کچھ بات پتہ نہ ہونے کے باوجود، بھوک سے بے حال ہونے اور چڑ جانے کے باوجود جانا ہی پڑا۔ سو میں اور عامر ملک ایک گاڑی میں اور احمد جمال اور دی نیوز کی مارکیٹنگ میں ان کے کوئی دوست دوسری گاڑی میں آغا خان ہسپتال کی جانب رواں تھے۔ گاڑی جیسے ہی آغا خان ہسپتال کے شعبہ حادثات کے دروازے پر رکی تو ہم سب اترے اور قریباً بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ جو پہلی شکل مجھے دروازے پر پریشان حال نظر آئی وہ عامر لیاقت حسین کی پہلی اہلیہ بشرا صاحب۔ انہیں دیکھتے ہی میں احمد جمال کی طرف مڑا۔ عامر لیاقت میرے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ جی، احمد جمال نے جھیمتے جھیمتے لہجے میں بات ٹالنے کی کوشش کی۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ خودکشی کی کوشش، احمد نے چلتے چلتے بتایا۔ تب تک ہم وارڈ کے تقریباً اندر پہنچ چکے تھے۔ اندر کا منظر کوئی بہت خوش کن نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی ہسپتال کے شعبہ حادثات میں ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اندر میرے دیرینہ دوست اور تب FM 101 نامی ریڈیو کے میزبان اور جیو نیوز ٹی وی کے ممکنہ میزبان عامر لیاقت ایک بیڈ پر سکڑے ہوئے قریباً بے ہوش حالت میں پڑے۔ میں اور عامر لیاقت حسین دونوں ہی کچھ دن بعد ہونے والے جیو نیوز کے بطور صحافی منتخب ہو چکے تھے۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی اندر کا کرائم رپورٹر پوری طرح صورتحال کو قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے وہاں کھڑے ایک نوجوان ڈاکٹر سے پوچھا، کیا صورتحال ہے؟ نوجوان ڈاکٹر نے بتایا، معدہ واش کر دیا ہے مگر لیگزوٹرل کی 20 گولیاں کھا لی تھی، اس لیے ابھی کچھ دیر تک ایسے ہی سوتے رہے۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ قصہ کیا ہے۔ دراصل عامر لیاقت حسین نے خودکشی کی کوشش کی تھی مگر بروقت ہسپتال پہنچا دیے گئے تھے جہاں ڈاکٹرز نے ان کا معدہ صاف کر کے دوا کا اثر زائل کر دیا تھا۔ مگر چونکہ اقدام خودکشی پاکستانی قانون کے تحت جرم تھا لہٰذا پولیس کیس بن گیا تھا اور ظاہر ہے کہ ہسپتال کے ڈاکٹرز نے مزید تفتیش یا قانونی کارروائی کے لیے پولیس کو بلوایا ہوگا جو نہیں آ سکے۔ بس چونکہ عامر لیاقت میرے زمانہ طالب علمی کے دوست بھی تھے لہٰذا اب مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت کو وہاں سے بحفاظت نکالنا بھی تھا۔ میں پھر بتا دوں کہ مجھے آج تک نہیں پتا کہ کون ایسا چاہتا تھا اور مجھے یہ ہدایت کس نے دی تھی۔ تب ہی میں نے اپنے تہمکانہ انداز میں صورتحال پر حاوی ہونے کا فیصلہ کیا اور ہسپتال کے ماحول کے مطابق کارروائی کی۔ اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو۔ میری بات سن کر ڈاکٹر
اور عامر لیاقت کی اہلیہ بشرا دونوں ہی ششدر رہ گئے، مگر شاید میرے لہجے کی وجہ سے کسی نے کوئی سوال و جواب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ احمد گاڑی لگاؤ دروازے پر۔ میں نے پھر تقریباً حکم دینے والے انداز میں ہدایت کی۔ احمد نے دروازے پر گاڑی لگائی، مگر تب تک 2 سینئر ڈاکٹرز آن پہنچے۔ جب ہم نے انہیں لے جانے کی کوشش کی تو دونوں ڈاکٹرز نے تقریباً چلا کر پوچھا، کہاں لے جا رہے ہیں آپ انہیں؟ آپ انہیں ایسے نہیں لے جا سکتے، وہ خطرے میں ہو سکتے ہیں، اور پولیس بھی نہیں آئی۔ بہرحال احمد جمال نے گاڑی دروازے پر ہی لگا دی۔ ہم نے بے ہوش عامر لیاقت کو بیڈ سے گاڑی میں منتقل کیا، اور میں نے احمد جمال کو ہدایت بھی کی اور آنکھ کا اشارہ بھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب کسی بھی سوال اور آواز کے بلند ہونے سے پہلے ہی ہسپتال سے نکل جایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم سب گاڑیوں میں سوار ہوئے اور بے ہوش عامر لیاقت حسین کو ان کی اور اس وقت کی رہائش گاہ کی جانب لے جایا گیا، مگر میں ہسپتال سے نکلتے ہی عامر ملک کے ساتھ کھانے کی تلاش میں نکلا۔ رات کے باقی حصے میں ملنے والی معلومات کے مطابق شاید والدہ کی مرضی کے خلاف شادی کر لینے والے عامر لیاقت حسین کی اپنی والدہ بیگم محمودہ سلطانہ سے کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کے بعد انتہائی دل برداشتہ عامر لیاقت حسین نے خواب آور دوا کی 20 گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ دوا کھاتے ہی گھر سے نکل آئے تھے اور نہ جانے کیسے قریب واقع پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کے قریب سڑک پر کسی ٹیکسی ڈرائیور کو بے ہوش حالت میں ملے تھے، جو جان بچانے اور انہیں طبی امداد باہم پہنچانے کی غرض سے آغا خان ہسپتال لے آیا تھا، اور وہاں طبی امداد کے دوران ڈاکٹرز کو اندازہ ہوا کہ دوائی کی اتنی زیادہ مقدار کھانے سے ایسا ہوا اور یہ اقدام خودکشی ہی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ بعد میں عامر لیاقت سے ان کی پوری زندگی رابطے اور ملاقاتیں بھی رہیں اور ساتھ کام بھی کیا، اور سوشل میڈیا پر ان کی اہلیہ سے بھی رابطہ رہا، مگر میں نے اس بات کا تذکرہ دونوں سے پھر کبھی نہیں کیا۔ یہ پہلا یا آخری موقع نہیں تھا جب تنازعات سے بھرپور مگر ایک ایونٹ فل لائف گزارنے والے عامر لیاقت حسین نے کوئی انہونی کی ہو۔ عامر لیاقت حسین اور میں سن 1980 کی دہائی سے دوست رہے، تب سے جب وہ تعلیمی اداروں میں ہونے والے مباحثوں کے بڑے معروف اور نامور خطیب ہوا کرتے تھے، اور میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی کا جنرل سیکرٹری اور صدر تھا۔ یہ تعلق دراصل مختلف تعلیمی اداروں کے درمیان بین الاضلاعی مباحثے یا پھر ریڈیو پاکستان کی نشریات بزم طلبہ سے استوار ہوا تھا۔ تب ہم دونوں اسکول کے طالب علم تھے اور ایسے مباحثوں اور مقابلوں میں بھرپور شرکت کرتے تھے، میں سامع کی حیثیت سے اور وہ بڑے دبنگ ڈبیٹر کی حیثیت۔ کوئی شک نہیں کہ وہ تب سے ہی واقعی ایک نامور خطیب تھے، بلکہ مباحثے کی اصطلاح میں پتے باز ڈبیٹر تھے۔ یہی شہرت انہیں تعلیمی اداروں سے اسکول کے زمانے میں ہی ریڈیو تک لے گئی تھی، جو اس وقت کا انتہائی طاقتور الیکٹرانک میڈیا تھا۔ اچھے زمانے کے اچھے دور میں ریڈیو پاکستان سے طلباء کی ان خصوصیات کو اجاگر کرنے اور مستقبل کے خطیب، شاعر، دانشور، فلسفی پیدا کرنے کے لیے ریڈیو پر مشاعروں اور مباحثوں کا اہتمام باقاعدگی سے ہوا کرتا تھا، اور ان سب کے روح روا تھے اس وقت کے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر پروگرام یاور مہدی صاحب، جنہیں پورا شہر یاور بھائی کہا کرتا تھا۔ یاور بھائی تعلیمی اداروں سے ایسے ٹیلنٹڈ طلباء کی سرپرستی اور انہیں پالش کر کے سماج میں اپنا مقام دلوانے اور اس وقت کی زبان میں ایسے پودوں کی آبیاری کے لیے مشہور۔ آج اور اس زمانے کے بہت بڑے نام BBC اردو کے مشہور ترین ریڈیو پریزنٹر شفیع نقی جامی ہوں، یا آگے چل کر نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے مشیر رہنے والے اور پھر امریکہ میں پاکستان کے سفیر مقرر ہونے والے حسین حقانی، ولی رضوی جیسے صحافی ہوں، یا آئندہ زندگی میں ریڈیو ٹی وی کے ذریعے معروف ترین اور مشہور ترین میزبانوں میں سے ایک عامر لیاقت حسین، سب کے سب یاور بھائی کی پروڈکشن کہلاتے رہے اور اس پر فخر بھی کرتے رہے۔ عامر لیاقت حسین بھی یاور بھائی کی پروڈکشن تھے، اور کیوں نہ ہوتے، وہ شیخ لیاقت حسین اور بیگم محمودہ سلطانہ کے چھوٹے اور چہیتے فرزند تھے۔ شیخ لیاقت حسین مہاجر قومی موومنٹ کہلانے والی پاکستان کی تیسری بڑی سیاست MQM کے مرکزی رہنما تھے۔ عامر کی والدہ بیگم محمودہ سلطانہ سندھ کے سب سے بڑے قوم پرست رہنما سمجھے جانے والے سائیں GM سید کی بیٹی کہلاتی تھی۔ بھائی عمران لیاقت بھی زبردست خطیب تھے اور مجلس اعضا سے بھی خطاب کرتے تھے، جبکہ والدین تو سیاسی اور سماجی حلقوں میں نامی گرامی شخصیات تھیں۔ عمران بڑے اور عامر چھوٹے فرزند تھے، مگر تھا سارے کا سارا گھرانہ پورے شہر میں مشہور۔ ایسے گھرانے کے چشم و چراغ عامر لیاقت کو اپنا مقام بنانے سے کون روک سکتا تھا، وہ بھی تب جب ٹیلنٹ کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔
غالباً 1989 میں ہماری تنظیم نے طب کی تعلیم کے لیے کراچی کی سب سے مشہور دستگاہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں ایک بیلون ڈبیٹ مباحثے کا اہتمام کیا۔ بیلون ڈبیٹ عام مباحثوں سے اس لیے مختلف ہوتی تھی کہ اس کے دوران تاریخ کے سیاسی اور سماجی کرداروں ڈائس پر آ کر اپنے وقت میں کیے جانے والے اقدامات کا دفاع کرتے تھے۔ تو ڈاؤ میڈیکل کالج میں اس مباحثے کا اہتمام کرنے والے NSF کے یونٹ سیکرٹری نے رات قریباً 1:15 بجے گھبرائی ہوئی حالت میں مجھ سے رابطہ کیا۔ ساتھی آپ کی مدد چاہیے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ساتھی صبح بہت بڑی بیلون ڈبیٹ رکھی ہے جس میں دیگر کرداروں کے ساتھ سب سے اہم کردار چنگیز خان کا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلباء اور آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جس ڈبیٹر کو چنگیز خان کا کردار ادا کرنا ہے وہ ان متحارب تنظیموں میں سے ایک کا سیاسی کارکن بھی ہے، اور ابھی بھی انہوں نے مجھے مطلع کیا ہے کہ دونوں تنظیموں کے درمیان اس کشیدگی کی وجہ سے وہ کا DMC نہیں آنے والا۔ اب ہمارا چنگیز خان کا کردار کون ادا کرے گا؟ اگر صبح چنگیز خان پنڈال میں نہ آیا تو بڑی بے عزتی ہو سکتی ہے اور تنظیم کی شبیہ متاثر ہو سکتی ہے۔ کیا آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ یونٹ سیکرٹری نے بے بسی سے پوچھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو تسلی دی کہ ٹھیک ہے، کچھ کرتے ہیں، مگر گھبرائے ہوئے ساتھی نے کہا مسئلہ وقت کی کمی ہے۔ 8 بجے کالج کھل جاتے ہیں، رات کا 1 بجنے والا ہے۔ 8 گھنٹے میں کوئی ایسا ڈبیٹر ملے گا کہاں سے جو تاریخ بھی جانتا ہو، چنگیز خان کو بھی اور بیلون ڈبیٹ کو بھی جانتا ہو؟ میں نے کہا تھوڑا سا وقت دیں، ساتھی کچھ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تب میں تنظیم کے اس وقت کے مرکزی صدر حسن ایلیا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ذرا ہی دیر میں ہم مشاورت کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر پورے شہر میں اس وقت ایسا کوئی کر سکتا ہے تو وہ عامر لیاقت حسین ہے۔ عامر اس وقت مختلف تعلیمی اداروں کے ڈبیٹر کی مرکزی تنظیم ڈبیٹنگ سوسائٹی چلا رہے تھے۔ بس پھر کیا تھا؟ دسمبر 1989 تک موبائل فون کا تصور بھی نہیں تھا اور معزز گھرانوں میں رات دیر گئے دروازہ بجانا بھی معیوب سمجھا، مگر اس کافی سرد سی رات کو بھی میں اور حسن ایلیا ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر رات 1 بجے کے لگ بھگ خداداد کالونی میں واقع عامر لیاقت حسین کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ دروازے پر رات کے اس پہر ہمیں دیکھ کر حیران ہونے والے عامر لیاقت حسین نے ڈرائنگ روم میں چائے پلاتے ہوئے بہت غور سے ہماری بات سنی، کچھ سوالات کیے اور پھر اپنے مخصوص انداز سے کہا ہو گیا، تم جاؤ، آ جائے گا چنگیز خان صبح۔ مگر مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا یار تنظیم کی عزت کا معاملہ ہے، اپنی ڈبیٹنگ سوسائٹی کا کوئی ایسا رکن دے دو جو یہ کردار اور مباحثے کا معیار DMC کے مطابق برقرار بھی رہ سکے۔ سوچ لو عامر، یاور بھائی جیوری کے سربراہ ہیں۔ میں نے اپنی گھبراہٹ عامر لیاقت کے حوالے کر دی۔ یار کہہ دیا تو کہہ دیا، جاؤ جعفر بھائی جاؤ، آ جائے گا چنگیز خان، تم فکر نہیں کرو، عامر نے بڑے پر اعتماد لہجے میں دعویٰ کیا۔ تسلی تو نہیں ہوئی، مگر کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، سو شہر کے سب سے نامور ڈبیٹر کی بات پر اعتبار کر کے اور دراصل اپنی اور NSF دونوں کی عزت داؤ پر لگا کر ہم وہاں سے نکل آئے اور سوچا کہ یہی جوا کھیلا جا سکتا تھا۔ بے چینی سے سوتے کم اور جاگتے زیادہ رات گزاری اور صبح 7:30 بجے یعنی وقت سے پہلے میں اور حسن ایلیا کسی ناگہانی سے نمٹنے کی ہلکی سی امید لیے DMC جا پہنچے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خود عامر لیاقت آ پہنچے۔ یقین جانیے پہلی بار عامر لیاقت حسین کو دیکھ کر ہی تسلی کا احساس ہوا۔ صرف 8 گھنٹے کے نوٹس پر پنڈال کے سامنے چنگیز خان بن کر کھڑا ہو جانے والا عامر لیاقت ایسے مدلل لہجے اور اتنے مضبوط دلائل سے بولا کہ پنڈال نے چنگیز خان کے کردار کو بھی مثبت ووٹنگ دے ڈالی اور ٹرافی جیت کر گیا، اور ساتھ ہی ہمارے دل بھی۔ سیاسی مخالف تھا مگر اس کڑے وقت میں بھی دوستی بھی نبھائی اور اپنا ٹیلنٹ بھی ایسا دکھایا کہ یاور مہدی جیسی شخصیات بڑے پنڈال میں تعریف پر مجبور ہو گئی۔ DMC کا معین آڈیٹوریم کئی منٹ تک اس پرفارمنس پر تالیوں سے گونجتا رہا۔ کمبخت غضب کا اوریٹر ہے۔ کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ عامر لیاقت پرنٹ میڈیا کے زمانے میں MQM کا اخبار سمجھے جانے والے روزنامہ پرچم کا صحافی تھا، شاید ملک کی تاریخ کا کم عمر ترین ایڈیٹر بھی رہا۔ تنازعات اور عامر کا چولی دامن کا ساتھ رہا، مگر ایک ایونٹ فل لائف بھی اس نے گزاری۔ فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں وہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور رہا۔ اس زمانے میں کسی کیس کے سلسلے میں اسے کسی کی مدد کے لیے ویمن پولیس اسٹیشن بھی جانا پڑا، جس کے لیے وہ تھانے پہنچے تھے۔ شاید خفیہ والوں کا کوئی معاملہ تھا۔ بس پھر تو قیامت ہی ہو گئی۔ ایک وزیر مملکت کو بھی رسائی نہیں مل رہی تھی۔
تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کتنا نازک معاملہ تھا۔ اچانک عامر لیاقت حسین کا سیاستدان بیدار ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، اچھا تو پھر میں ابھی جنرل مشرف کو سوتے سے اٹھا دیتا ہوں۔ آپ کیسے منع کر سکتے ہیں ہماری درخواست ماننے سے؟ عامر لیاقت نے موقع پر موجود حکام کو دھمکی دی اور یہی دھمکی بھی کام کر گئی۔ عامر لیاقت جنرل مشرف کو سوتے سے اٹھا سکتے تھے یا نہیں، لیکن تھانے میں موجود حکام کی نیند ضرور اڑا سکتے تھے۔ اگر میری یادداشت درست کام کر رہی ہے تو صدر پرویز مشرف کے معاون اور انتہائی قریبی قابل اعتماد ساتھی بریگیڈیئر اختر ضامن بھی تھانے آئے تھے اور پھر بات عامر لیاقت ہی کی مانی گئی۔ جب وہ وزیر بن کر پہلی بار دن نیوز آئے تو رات کو کھانے پر جانے کا قصد کیا گیا۔ ہمیشہ کی طرح انپریڈکٹیبل عامر لیاقت حسین نے اس رات بھی غیر متوقع انداز اپنایا۔ اپنی گاڑی سے اترے، دوست کی نشست کے قریب آئے اور دروازہ کھول کر کہنے لگے، تم کیوں اس گاڑی میں بیٹھ رہے ہو؟ دیکھو بھائی، ہم تو وزیر بھی بن گئے ہیں اور باقی سارے شوق بھی اس زندگی میں پورے کر لیے۔ اب اگر اس پرتشدد شہر میں کوئی اس گاڑی پر حملہ کر کے گھات لگا کر گولی بندوق یا بم دھماکے کے ذریعے ہمیں مار بھی ڈالے تو بھی ہمیں مرتے وقت کوئی خلش اور کوئی حسرت نہیں رہے گی، کیونکہ ہم نے عروج دیکھ لیا، وزیر بن گئے، سارے باقی شوق بھی پورے کر لیے۔ تم کیوں اس گاڑی میں بیٹھ رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھنے کا شوق پورا کر سکو؟ تو بھائی، اگر ہم پر کوئی حملہ ہوا اور ہم مر بھی گئے تو کیا سب دیکھ لیا؟ تم نے ابھی کچھ نہیں دیکھا، ابھی تو پوری زندگی سامنے پڑی ہے۔ تم جھنڈے والی گاڑی کے شوق میں جان پر کھیلنے کو کیوں تیار ہو بھائی؟ میری مانو اتر جاؤ۔ پھر کہہ رہے ہیں تم سے کہ ہم نے ایسی زندگی گزار لی کہ مر بھی گئے تو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔